السلام علیکم۔ لڑکیاں تو بہت تھیں جو خود دینے کے لیے تیار بھی تھیں، بس لینے والا تگڑا ہونا چاہیے۔ میرے پاس کمی تھی تو صرف پیسوں کی، ورنہ ہر چیز میرے پاس ایکسٹرا تھی، حسن، صحت اور میرا گاجر۔ اب عائشہ سے میں نے بات کر لی تھی، اس سے ڈن ہو گیا تھا کہ اب میں نے پھر اپنے دوست کو فون کیا۔ میں نے اس کو کہا کہ یار عائشہ سے بات ہو گئی ہے، وہ آنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک شرط رکھی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیا؟ میں نے اس کو جھوٹ بولا۔ میں نے کہا یار وہ پیسے بہت مانگ رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے 50,000 روپے بھیجو، میں کرایہ بھی بھروں گی اور مجھے کسی کے دینے بھی ہیں، اور کراچی میں بھی بول رہی ہے کہ میں اچھے پیسے لوں گی تو تم دونوں کو خوش کرتی رہوں گی۔ شاید میرے دوست کے پاس پیسے بہت تھے، وہ فوراً مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ڈن ہے، میں آج ہی تمہیں 50,000 روپے دیتا ہوں، تم اس کو سینڈ کر دو، اور ہاں اس کے لیے گھر بھی تو ڈھونڈنا ہے اور کچھ فرنیچر وغیرہ بھی لینا ہے، اب خالی گھر اچھا تو نہیں لگتا۔ میں نے کہا ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے پوچھا یار گھر کہاں ڈھونڈے؟ اس نے کہا یار تو بتا، کوئی فلیٹ دیکھتے ہیں اچھا سا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا یار تو ابھی آ جا بائک نکال کے، اور پھر ہم چلتے ہیں کسی اسٹیٹ والے کے پاس، کوئی اچھا سا فلیٹ ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کل چلیں گے فرنیچر وغیرہ ڈلوانے کے لیے۔ تو ہم فلیٹ تو ریڈی کر دیں، آخر اس میں تم نے اور میں نے ہی تو رہنا ہے۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ شام کو تو مجھے کرن سے ملنے جانا ہے، میں اس کو کیا بولوں؟ میں نے کہا اچھا رک یار، مجھے کام ہے، میں تمہیں 10 منٹ میں بتاتا ہوں کہ چلنا ہے یا کل۔ اس نے کہا جلدی بتا۔ پھر میں کافی دیر سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یار آج میں کرن سے ملتا ہوں، کیونکہ پہلی ملاقات تھی ہماری، اگر آج میں اس سے نہیں ملا تو وہ مجھے بھی جھوٹا انسان سمجھے گی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں کرن سے ہی ملوں گا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو فون کیا، میں نے کہا یار آج تو مشکل ہے، کل ہم چلتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل 12 بجے آ جانا۔ میں نے کہا یار 12 بجے تو گرمی ہوتی ہے۔ اس نے کہا یار کوئی بات نہیں، میں گاڑی نکال لوں گا، گاڑی میں چلیں گے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ڈن۔ اور پھر شام کے تقریباً 5:30 بھی بج گئے۔ پھر میں نے کرن کو فون کیا، اس نے میرا فون کاٹ دیا۔ میں نے ایک دفعہ اور کیا، اس نے پھر میرا فون کاٹ دیا۔ اب میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں وہ آتی بھی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے فون سائیڈ پہ رکھا اور سیدھا بیٹھ گیا، تو میرے فون کی بیل بجنا شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو کرن کا فون تھا۔ میں نے کہا ہاں کرن، تم مجھے واٹس ایپ پہ لوکیشن بھیجو اور میں آ کے تمہیں ملتا ہوں۔ اس نے کہا یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے، ابھی ماموں گھر پہ ہیں اور میں انہیں کیا بول کے نکلوں گی، میرا تو یہاں کوئی ریلیٹیو بھی نہیں ہے، تو یہ پریشانی ہے میری۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم اپنے ماموں کو بولو کہ جب سے آئی ہوں اسی کمرے میں بند ہوں، میرے 2 بچے ہیں، وہ بور ہو گئے ہیں، میں قریب ہی کوئی پارک جاتی ہوں، بچوں کو گھما کے لاتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بات کر کے تمہیں بتاتی ہوں۔ پھر اس نے فون بند کیا اور تقریباً 10 منٹ بعد اس کا دوبارہ فون آیا۔ اس نے کہا ہاں کامران، میں نے بات کر لی ہے اور میں ابھی گھر سے نکلنے ہی لگی ہوں۔ میں نے کہا ابھی نہ نکلو، گلشن مجھ سے آدھے گھنٹے کے راستے پہ ہے۔ اس نے کہا بس میں نکل رہی ہوں، کہیں ماموں کو شک نہ پڑ جائے، باہر میں کہیں آپ کا ویٹ کر لوں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مجھے واٹس ایپ پہ لوکیشن بھیجی، میں نے لوکیشن کھولی تو یہ گلشن ہی کی لوکیشن تھی، اور پھر میں اس سے فالو کرتا کرتا پہنچ گیا۔ ایک بس اسٹاپ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کراچی میں اکثر بس اسٹاپ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اسے اپنی بائک پہ بٹھایا اور ہم قریبی ایک آئس کریم کی دکان پہ چلے گئے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گی؟ اس نے کہا میں تو آئس کریم کھاؤں گی اور میرے بچے کوئی جوس وغیرہ پی لیں گے۔ میں نے پھر اس کو آرڈر دیا۔ میں نے کہا کرن جی ابھی تو شام ہو رہی ہے، آپ کو بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا ابھی تو نہیں لگی، آپ کو پتہ ہے رات میں لگتی ہے۔ پھر میں نے کہا کرن جی آپ کو کراچی کیسا لگا؟ پھر کرن سے بات کرتے کرتے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے سوچا کہ یار اگر ہم عائشہ کی جگہ کرن کو فلیٹ لے کے دیتے ہیں
اور اسے راشن بھی ڈلوا کے دیتے ہیں، تو اس نے بھی پہنچ جانا ہے۔ اور کرن عائشہ سے تھی بھی خوبصورت۔ پھر میرے ذہن میں یہی سوچ چلتی رہی، کیونکہ نہ ہم عائشہ اور کرن کو ایک ساتھ رہنے کے لیے راضی کر لیں، اور میرا دوست ہے بھی امیر، وہ ان دونوں کو افورڈ کر سکتا ہے، اور کل کو میری بھی نوکری لگ جانی تھی تو ہمیں پریشانی نہیں ہونی تھی۔ لیکن اب میں ڈر رہا تھا کہ اس کو کیا بولوں۔ پھر میں نے سوچا اگر اس کو کراچی میں نوکری نہیں ملی تو میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لوں گا، اور پھر اس کے سامنے یہ آفر رکھوں گا۔ اگر میں نے ابھی یہ آفر رکھی تو اس نے مجھے بھی دوسرے مردوں کی طرح سمجھنا ہے۔ ابھی میری صرف یہی کوشش تھی کہ کرن کو کراچی میں کوئی نوکری نہ ملے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا کامران، کن سوچوں میں گم ہو؟ پھر میں نے کہا کہ کچھ نہیں کرن، بس وہ تمہاری نوکری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یار وہ نوکری تو اچھی نہیں ہے یار، اگر یہی کام ہی کرنا تھا تو اس سے اچھا تو لاہور میں تھا، وہاں تمہیں اتنے اچھے پیسے بھی مل رہے تھے۔ اس نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں، ایسی نوکری نہیں کرنی، اگر کوئی عزت والی نوکری مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کچھ کر لوں گی، تم پریشان مت ہو۔ پھر وہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کامران شکریہ آپ کا، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ انسان میں۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ سے دوستی کی ہے۔ اب میں اس کو کیا بولتا کہ میرے دل میں بھی وہی چل رہا ہے جو دوسروں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ ہر مرد کے دل میں یہی چلتا ہے، بس ہر کوئی اکیلی عورت سے فائدہ ہی اٹھانا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ خیر، پھر میں نے اسے کہا کرن تمہیں کچھ میں کھانے کے لیے دیتا ہوں، تم وہ گھر پہ لے کے چلی جانا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ہم قریب ہی ایک بریانی والی دکان پر گئے۔ میں نے پھر 2-3 بریانی پیک کروائیں، آج اور رائتا سلاد بھی، اور ایک کولڈ ڈرنک بھی لی۔ پھر میں نے اسے دے دی۔ میری جیب میں تقریباً 8,000 روپے تھے۔ 3,000 میں پہلے ہی خرچ کر چکا تھا، اب بقایا میرے پاس 5,000 روپے تھے۔ پھر وہ میں نے کرن کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے کہا اکیلی عورت ہے، 2 بچوں کے ساتھ ہے، اس کے کام آئیں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں کامران مجھے نہیں چاہیے، اور میرے پاس ابھی پیسے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں کرن، یہ تم رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ وہ نہیں مان رہی تھی، میں نے زبردستی اس کو دیا، پھر اس نے رکھ لیے۔ پھر میں نے اسے بائک پہ بٹھایا۔ اس نے کہا چلو میں تمہیں اپنا گھر بھی دکھاتی ہوں، کل کو اگر یہاں آنا بھی پڑے تو تمہیں گھر کا تو پتہ ہو، دیکھا ہوا ہو۔ میں نے کہا ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر وہ پیچھے بائک پہ میرے ساتھ بیٹھ گئی، اور پھر مجھے گلیاں گھماتی گھماتی ایک بہت ہی خوبصورت بنگلے کے سامنے کہا کہ یہاں رک جاؤ۔ پھر میں نے کہا کرن کیا تم یہاں رہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا یار یہ تو بہت خوبصورت گھر ہے۔ اس نے کہا ہمارا تھوڑی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک سیٹھ ہے جو لندن رہتے ہیں، میرے ماموں صرف اس کے چوکیدار ہیں، میرے پاس صرف ایک ہی روم ہے، اور ماموں باہر صحن میں سو جاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کامران، تم جلدی یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ماموں مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیں اور میری زندگی عذاب بن جائے۔ پھر میں وہاں سے بائک اسٹارٹ کی۔ اب میں سیدھا گھر آ گیا۔ میں تو یہ سوچ کے گیا تھا کہ کرن کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزاروں گا، لیکن یہ ہماری ملاقات تو 1 گھنٹے میں ہی ختم ہو گئی۔ میں گھر آیا تو تقریباً 7:30 بج رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے دوست کو فون کیا۔ میں نے کہا ہاں یار میں وہ فری ہو گیا ہوں، اگر ابھی چلنا ہے کوئی فلیٹ وغیرہ دیکھنے تو میں آپ کو اٹھا لوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر آ جا۔ میں نے بائک باہر نکالی۔ امی نے کہا کیا ہوا کامران، سارا دن آ رہے ہو جا رہے ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا امی وہ نوکری کے پیچھے لگا ہوا ہوں، وہ میرے دوست نے مجھے آسرا دیا ہے، کوئی بینک میں نوکری ہے، بس یہ طریقہ اچھا ہے کہ گھر والوں کو میں جھوٹ بول دوں کہ نوکری ڈھونڈنے جا رہا ہوں، گھر والے پھر سوال نہیں پوچھتے۔ اور پھر میں نے بائک دوبارہ نکال لی اور سیدھا میں اپنے دوست کے گھر گیا۔ پھر میں نے اس سے فون کیا۔ میں نے کہا ہاں یار باہر آ جا، میں کھڑا ہوں۔ پھر اس نے کہا کامران یار ہم فلیٹ کوئی نزدیک ہی دیکھتے ہیں تاکہ تمہیں بھی جانے میں آسانی ہو اور مجھے بھی۔ میں نے کہا یار پہلے ہم چائے والے ہوٹل پہ چلتے ہیں، پلاننگ بناتے ہیں کہ کس طرح کا فلیٹ چاہیے اور کون سی جگہ پہ چاہیے، اس کے بعد چلتے ہیں نا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کرن کے
بارے میں بھی اس کو بتا دوں۔ اب یہ میرا دوست میرا رازدار بھی بننے والا تھا۔ بیسٹ فرینڈ تو تھا لیکن رازدار نہیں تھا۔ اور پھر میں یہ بھی سن رکھا تھا کہ جب تک دوستی میں رازداری نہ ہو تو پھر وہ مضبوط نہیں ہوتی۔ پھر ہم چائے کے ہوٹل پہ پہنچ گئے اور میں نے اسے 2 چائے کا آرڈر دیا اور پھر پانی منگوایا۔ پھر وہ چائے لے کر آیا۔ میں نے کہا یار مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ہاں یار بتا۔ میں نے کہا یار میں کراچی آ رہا تھا، تمہیں تو پتہ ہے نا میں ٹرین کے سفر سے آیا ہوں۔ اس نے کہا ہاں یار مجھے پتہ ہے، مجھے آتے ہوئے بہت خوبصورت لڑکی ٹرین میں ملی۔ اس نے کہا اچھا پھر؟ شاید وہ بھی اسی چیز کا شوقین تھا جس کا میں تھا۔ اس نے کہا اچھا پھر؟ میں نے کہا یار اس کے ساتھ 2 بچے تھے، وہ طلاق یافتہ تھی، لیکن شکل سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ طلاق یافتہ ہے یا وہ شادی شدہ بھی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے کہا عائشہ سے بھی زیادہ؟ میں نے کہا ہاں ہاں یار یہی سمجھ لے۔ اس نے کہا اچھا پھر؟ میں نے کہا یار میری اس سے ہیلو ہائی ہو گئی اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں کراچی کس سلسلے میں جا رہی ہوں۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ پھر اس نے کہا وہ کیوں تم سے بات کرے گی؟ تم اس کے لیے انجان تھے۔ میں نے کہا یار تمہیں تو پتہ ہے میں شکل سے امیر لگتا ہوں اور پڑھا لکھا بھی۔ اس نے مجھے ایک اچھا انسان سمجھا اور اس نے اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا لاہور میں اور کس طرح اس کے ساتھ لوگوں نے کھیلا۔ 3 4 لوگوں نے اس کے ساتھ کھیلا، حتیٰ کہ اپنے چاچو کے بیٹے نے بھی اسے نہیں چھوڑا۔ وہ اسی چیز سے تنگ ہو کے اب کراچی آ گئی تھی نوکری کرنے کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ آج مجھے اس نے بلایا تھا فون کر کے۔ اس نے بتایا کہ میری ایک نوکری لگ رہی ہے، کوئی باس ہے، وہ پی اے بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ پہلے دن ہی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ پھر تم یہ سوچو کہ آگے چل کے وہ کیا کریں گے۔ پھر اس نے کہا یار کامران تم نے مجھے بتایا نہیں؟ میں نے کہا ہاں یار بس وہ بتانے ہی والا تھا۔ اچھا اس نے کہا پھر اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یار وہ مجھے ملی تھی، اس کے پاس بھی نوکری اور رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا وہ کراچی کس کے پاس آئی ہے؟ میں نے کہا یار اس کا دور کا ایک ماموں ہے، منہ بولا، اس کے پاس آئی ہے، لیکن وہ گھر بھی کسی اور کا ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ تو آج وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے نوکری اور رہائش چاہیے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم عائشہ کے ساتھ اس کو بھی رکھ لیں۔ پھر اس نے کہا یار ہمیں کیا فائدہ؟ میں نے کہا یار کیا فائدہ، تم نہیں سمجھے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یار ہم دونوں کی لیں گے اور بہت اچھے طریقے سے لیں گے، اور یہ دونوں ہیں ہی خوبصورت۔ پھر اس نے کہا اچھا واقعی وہ مان جائے گی کرن؟ میں نے کہا مانے گی کیوں نہیں، مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں یار اگر یہ ہو جائے تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا، کیونکہ ہم 2 بندے ہیں اور بندیاں بھی 2 ہی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ہاں 2 ہوں گی، لیکن ہم دونوں کو ایک ساتھ کریں گے، کبھی تم اس کے ساتھ تو کبھی میں اس کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا یار تمہیں تو پتہ ہے کہ میں جاب لیس ہوں، میرے پاس کام نہیں ہے، یہ خرچہ اور ساری ارینجمنٹ فی الحال تمہیں ہی دیکھنی ہوگی، میری جیسے ہی ہاں نوکری لگ جائے گی تو میں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کروں گا۔ اس نے کہا یار کامران یہ کیسی بات کر رہا ہے، میں نے تمہیں کبھی بھی پہلے بھی کبھی بولا ہے پیسوں کا؟ پیسوں کی تم فکر مت کرو، بس یار یہ کام کروا دو، اگر دونوں مل گئیں تو لائف تو سیٹ ہی ہو جائے گی، اور ویسے بھی ہاتھ سے کام کر کر کے اب میں تھک گیا ہوں۔ پھر میں نے کہا اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اتنے امیر باپ کی اولاد ہے، ہاتھ سے کام کرتا ہے؟ یار تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اس نے کہا ہاں یار پھر اس نے کہا یار تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے نا، اسی لیے بس تو پیسوں کی ٹینشن نہیں لے، اب یہ بتا کہ ہم نے کہاں پہ فلیٹ لینا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ یار ہم فلیٹ 2 بیڈ لانچ والا لیتے ہیں، 2 بیڈ روم اور ایک لانچ، جس میں تاکہ تم الگ کمرے میں جاؤ اور میں الگ۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے بائک نکالی اور ہمیں جو علاقہ پسند آیا وہاں پہ کافی سارے فلیٹ تھے۔ پھر ہم ایک اسٹیٹ والے کے پاس گئے، ہم نے اس کو کہا کہ یار ہمیں یہاں پہ ایک فلیٹ چاہیے 2 بیڈ لانچ والا۔ اس نے کہا فیملی ہے؟ میں نے کہا ہاں فیملی ہے، وہ میرے رشتہ دار ہیں، یہیں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں، کام بھی کریں گی، لاہور سے آ رہی ہے اور یہیں رکیں گی، اور ہم بھی کبھی کبھار چکر لگاتے رہیں گے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے،
مل جائے گا، لیکن اس کا رینٹ 40,000 روپے ہے۔ پھر میرے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے چلو ہمیں فلیٹ دکھاؤ، پھر اس کی کنڈیشن دیکھیں گے کہ کیسا ہے رہنے کے لحاظ سے۔ پھر اسٹیٹ والے نے بائک نکالی اور ہم بھی بائک کے اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ وہ دوسرے فلور پر ایک فلیٹ تھا جس میں لیفٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ صاف ستھرا بہترین فلیٹ تھا، اس کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ پھر اس نے چابی کی مدد سے وہ تالا کھولا، پھر ہم اندر گئے۔ وہ نیا رینوویٹ ہوا تھا، اس کے کلر کا کام بھی ہوا تھا، مطلب ہر لحاظ سے بیسٹ تھا۔ پھر اس اسٹیٹ والے نے کہا یار اس کا 6 مہینے کا ایڈوانس بھی ہے۔ پھر میرے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ فلیٹ ہمیں پسند ہے، بس اسٹیٹ پہ چلتے ہیں اور باقی بات فائنل کرتے ہیں۔ پھر ہم واپس اسٹیٹ پہ آئے۔ 40,000 اس کا کمیشن تھا اور کچھ گیٹ پاس وغیرہ کے پیسے بھی تھے، مطلب ٹوٹل اس نے 2.5 لاکھ کا بل بتایا۔ تو میرے دوست نے مجھے ATM کارڈ دیا، اس نے کہا جاؤ اس میں سے 2.5 لاکھ روپے نکلوا کے لاؤ۔ پھر میں نے کہا یار کیش نکلوانے کی کیا ضرورت ہے، تم اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو نا۔ پھر اسٹیٹ والے نے بھی کہا ہاں میرے پاس بینک اکاؤنٹ بھی ہے، آپ چاہیں تو مجھے بینک میں سینڈ کر دیں۔ پھر میرے دوست نے اس سے بینک ڈیٹیل لی اور پھر اسے پورے 2.5 لاکھ روپے ایک ساتھ بھیج دیے۔ اب اس نے ہمیں چابی دے دی۔ پھر اس نے کہا یہ فلیٹ آج سے تمہارا، اور پھر ہم واپس آ گئے، اسی پٹھان کے چائے والے ہوٹل پہ آ گئے۔ اب ہم آگے کی پلاننگ بنا رہے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ یار عائشہ سے تم بات ہو گئی ہے، لیکن میں نے ابھی تک کرن کو نہیں بولا۔ پھر میں نے کہا میں تمہارے سامنے ہی بولتا ہوں۔ پھر اس نے کہا ہاں ہاں فون کر۔ پھر میں نے فون نکالا اور کرن کو میں نے فون کیا۔ پھر اس نے کال ریسیو کی، اس نے کہا جی کامران۔ میں نے کہا یار کرن تم فری ہو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ہاں ہوں تو فری۔ میں نے کہا تفصیل سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا پھر رات میں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی؟ اس نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں، رات میں کروں گی نا۔ پھر اس نے فون بند کر دیا اور پھر میرے دوست نے کرن کی آواز بھی سن لی تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ یار آواز سے تو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ پھر میں نے کہا یار وہ ویسے بھی بہت ہی خوبصورت ہے، تم اسے دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر ہم نے آگے کی پلاننگ بنائی۔ اس نے کہا یار کل تم جلدی آ جانا 12 بجے تک، پھر ہم چلیں گے مارکیٹ، کوئی فرنیچر وغیرہ لے لیں گے۔ یار ایک فریج بھی ہونا چاہیے اور ایک LCD بھی، تاکہ جب ہمارا دل کرے اور کبھی ہمیں اگر رات کو یہیں رہنا بھی پڑ جائے تو ساری سہولیات ہوں۔ میں نے کہا ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے بینک میں ویسے بھی پیسے کم ہیں، میں آج رات کو ابو سے پیسے مانگ لوں گا کسی بہانے سے، اس کو بولوں گا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، مجھے 4-5 لاکھ روپے چاہیے۔ پھر کل تم آ جانا، ہم فرنیچر لیں گے اور پھر اس گھر میں سامان ڈلوائیں گے، اور پھر کل ہم عائشہ کو بھی پیسے سینڈ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار۔ ویسے میرا دوست دل کا سخی تھا، وہ پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں اس کا ہاتھ بہت ہی کھلا تھا، وہ سوچتا بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھے ایک بات بتائی، اس نے کہا یار تمہیں ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں بتا۔ اس نے کہا یار میرا ایک دوست ہے UK میں ہے۔ میں نے کہا ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی دوائی ہے جو 3-3 گھنٹے بندہ میچ کھیل سکتا ہے، پھر ہم اس سے وہ بھی کیونکہ اس سے منگوا لیتے ہیں، وہ ہے تو تھوڑی مہنگی لیکن کمال کا رزلٹ ہے اس کا۔ میں نے کہا اچھا واقعی؟ اس نے کہا ہاں ہاں یار۔ میں نے کہا یار اس کو ابھی فوراً فون کر کے بول دے تاکہ وہ ہمیں کسی طریقے سے بھجوا دے، وہ بھی 2-3 دن تک آ جائے گی اور ہم یہ سیٹنگ بھی کر لیں گے اور پھر ہم ایک ساتھ دونوں کی لیں گے۔ یار پھر کیا کمال کا سین ہوگا۔ اس نے کہا اچھا رکو میں فون کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی جیب سے فون نکالا، اپنے کسی دوست کو اس نے کہا یار وہ جو تم نے ذکر کیا تھا نا اس دن جس چیز کے بارے میں، وہ چیز مجھے چاہیے۔ پھر اس نے پوچھا خیر تو ہے، کس لیے چاہیے؟ کوئی دوست ووست بنا لی ہے کیا؟ پھر اس نے کہا ہاں ہاں یار بس یہی سمجھ لو۔ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہیں بھجواتا ہوں۔ پھر میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے اوکے۔ پھر ہم دونوں خوشی خوشی واپس گھر آئے۔ میں نے اس کو اس کے گھر چھوڑا اور میں بھی گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے آتے رات ہو گئی تھی۔ میری امی نے کہا کامران تم کہاں تھے؟ آج سارا دن تم آتے جاتے رہے ہو، کیا ہوا نوکری لگی ہے؟ میں نے کہا امی بس 1-2 دن میں سمجھ لو لگ جائے گی، کافی حد تک کام ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے پوچھا امی ابو آ گئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ آ گئے ہیں اور آج کافی خوش لگ رہے ہیں۔
मिठाई भी लेकर आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा वाकई में। यही हम लोग बातें कर रहे थे तो अब्बू भी बाहर आ गए मिठाई का डिब्बा लेके। उन्होंने कहा कि मुबारक हो कामरान, मुझे नौकरी पे दोबारा रख लिया गया है, मैं इंक्वायरी में पास हो गया हूँ। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा शुक्र है अब्बू, हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। अब्बू आप फिक्र ना करें, मैं भी बहुत जल्द नौकरी ढूंढ लूँगा और मैं आपका बाजू बन जाऊँगा। फिर अब्बू ने मुझे गले से लगाया। यार कमाल का सुकून था जब अब्बू ने गले से लगाया। और फिर बन्नी और सायरा भी आ गईं। आज मेरे घर में भी खुशी थी। यार वैसे एक बात है, जब भी इंसान पे परेशानियां आती हैं तो उसको यही लगता है कि मुझे खुशियां कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन वो परेशानियां आर्जी होती हैं। कब वो खुशी में बदल जाए ये सिर्फ अल्लाह जानता है। फिर बन्नी मुझे घूर के देख रही थी, मुझे कह रही थी भाई आपको बात याद है। मैंने कहा कौन सी? उसने कहा जो आपको सुबह मैंने बताई थी। फिर वो शर्माने लगी। फिर मैंने उसे आंखों से कहा बन्नी सब खड़े हैं, वो समझ जाएंगे। फिर वो खामोश हो गई। वो मुझे बता रही थी कि आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी। नाज़रीन इकराम, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। आप तमाम व्यूअर का शुक्रिया।